السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 51 سے 60 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ فی الصور فَإِذَا هُمْ، خا حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوگا، صاد مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے فَإِذَا، اور الف مدہ بھی بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو یہاں ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہوگا، غنہ کیا جائے گا۔ نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، حمزہ کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ جیم بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تا نرمی والا حرف ہے، تا کو نرمی سے ادا کیا جائے گا کہ سیٹی نہ ہو۔ لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با مشدد ہے، جمع کے ادا کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، سین حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن میں حرف اخفا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی، اور یہاں پر الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ یا ویلنا، اسے کھینچا نہیں جائے گا، کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر الف مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد قرآن پاک میں جب بھی با آئے گی تو وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اسے اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، حرف یرملون میں سے میم آ رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، مرقدنا، اور یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مرقدنا کے بعد چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، اس کے مطلب ہے قرآن پاک پہ اکثر مقامات پر یہ چھوٹی سی میم ہوتی ہے، اور سائڈ میں لکھا ہوتا ہے وقف لازم، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر وقف کرنا لازمی ہے۔ اور میم کے اوپر سکتہ لکھا ہوا ہے، سکتہ کی تعریف ہے کہ سانس جاری رہے اور لمحہ بھر آواز بند نہ ہو، سکتہ کہلاتا ہے۔ جیسے مِن مرقدنا ھذا، جو لمحہ بھر کے لیے آواز بند کی ہے اسے سکتہ کہا جاتا ہے، سانس جاری ہے صرف آواز بند ہے۔ اور یہاں پر بھی ہا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وعد الرحمن، دال کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، را مشدد ہے، پھر را کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے اور ہا ساکن بھی ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام ساکن ہے، پھر را ساکن ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کاف ہے اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام مشدد ہے اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. سواد موٹا ہے، سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. دو زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، یہاں پہ ادغام مال غنہ ہوگا. تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا. واو جو ہے حرف یرملون میں سے ہے اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا آ رہی ہے اور زیر کی حرکت الف کے نیچے ہے. الف کو حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، فَإِذَا، اور یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے. اور میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. دو پیش کی تنوین کے بعد لام آ رہی ہے تو دو پیش کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہا ساکن ہے، اسے اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا اور اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے محغرون. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. اور یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور واو نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا ہوگا. اور دو پیش کی تنوین کے بعد شین آ رہا ہے، شین حرف اخفا میں سے ہے تو تنوین میں اخفا ہوگا. دو زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے تو تنوین میں غنہ بھی ہوگا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا. ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گی اور یہاں پر جزم جیم ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. لام مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ دو مرتبہ پڑھا جائے گا. اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گی، یہاں پر بھی الف مدہ بن رہا ہے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا آ رہی ہے تو نون ساکن میں اخفا ہوگا. اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. نون مشدد میں غنہ ہوگا. سواد ساکن ہے، سیٹی والا ہے، موٹا حرف ہے اور ہا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. با کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. نون مشدد میں غنہ ہوگا. تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. دو زیر کی تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا آ رہی ہے تو تنوین میں اخفا ہوگا. فی شغول فاکہون. فا پر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. کاف باریک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، زا ساکن ہے، سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. ذو نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا ہوگا. لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. دو زیر کی تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے عین حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے. لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا کیونکہ لام ساکن ہے. اور یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے اور الف مدہ پر بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے
اور تا مشدد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، پیش حمزہ کے اوپر ہے، متکئون، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بنے گی۔ دو پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے تو دو پیش کی تنوین میں ادغام مال غنہ ہوگا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور غنہ بھی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ ما یدعون، دال مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ اور یہاں پر لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم 2 پیش کی تنوین میں اخفا ہوگا، کیونکہ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے قاف آ رہی ہے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا کہ ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور تنوین میں غنہ بھی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد رو آ رہی ہے تو نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا، جب بھی قرآن پاک میں نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور رو آئے گی تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر را بھی مشدد ہے، با بھی مشدد ہے، پھر با کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، تنوین میں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگے راہ آ رہی ہے تو تنوین میں غنہ نہیں ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کو اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا زبر کی حرکت کے ساتھ، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ زا کو واو اور الف کو پڑھا نہیں جائے گا، زا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام ساکن ہے تو لام کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ ایھا المجرمون، یہاں پر یا مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا اور ہا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، الف پڑھا نہیں جائے گا۔ مجرمون، جیم بھی ساکن ہے، اسے بھی اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، عین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، دال کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، یا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اور چھوٹی مد مد منفصل بھی ہے، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف پر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا اور حمزہ پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد لام ہے، نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن پاک میں جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آئے گی تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اور دال کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، شین مشدد ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، اور تو پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا اور ہا پر الٹی پیش ہے، جیسے انہو، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، واو مشدد بھی ہے اور 2 پیش کی تنوین بھی ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں 2 پیش کی تنوین گر جائے گی اور نون۔ آج ہم نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 51 سے 60 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہے، اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ آج ہم نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 51 سے 60 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔